إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إن هذا إلا قول البشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. ایمانی ساتھیوں، آج یہاں پر جمع ہونے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم بہتر مومن، بہتر مسلم، بہتر ایمان والے کس طرح بنیں. ہم اللہ تعالی کی کریشن کے لیے، اللہ تعالی کی مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش کس طرح بنیں. غرض و غایت یہاں پر جمع ہونے کی یہ ہے کہ ہم اپنا ہی محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو وہ ممکن کس طرح ہو؟ نسخہ کون سا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ کس طرح سے بنائیں، کامل اور اکمل کس طرح سے بنائیں؟ تو یاد رکھیے، نسخہ کیمیا ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے جو محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا. قرآن کریم کے متعلق سورہ اسراء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ قرآن لوگوں کو بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے، ایسی سیدھی راہ جیسی دوسری سیدھی راہ کوئی نہیں، اور مومنین کو، ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے اجر عظیم رکھا ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالی قرآن کریم میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈ بک ہے اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت کی طلب رکھنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگزاروں کے لیے. قرآن کریم جو ہے یہ گائیڈ بک، ہدایت کی کتاب ہے. بہرحال ہمارا معاشرہ اس وقت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ ہے. وی آر ان اے اسٹیٹ آف ڈیکیڈنس ایز این امہ. ہم اپنی بات کریں، وہ لوگ جو دوسروں کی ہدایت کے لیے چنے گئے تھے، آج خود گمراہی اور بربادی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت مسلمہ کی تعریف یہ بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے. تم خیر اور بھلائی کی دعوت دیتے ہو، حکم کرتے ہو بھلائی کا اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، اور تم اللہ تعالی پر ہی یقین رکھتے ہو. لیکن ہم نے اپنا یہ فرض منصب ہی چھوڑ دیا ہے. اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ تم اس قدر یہود و نصارہ کی تقلید میں، ان کی پیروی میں بڑھ جاؤ گے، ان کے پیچھے ایسے لگ جاؤ گے ان کی تقلید کرنے میں، کہ اگر وہ ایک چھپکلی کے بل میں داخل ہو جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے ایک چھپکلی کے بل میں داخل ہونے لگ جاؤ گے. سوچو گے ہی نہیں کہ ہم کس دلدل میں گر رہے ہیں، کس برائی میں پھنس رہے ہیں، اپنے آپ کو کہاں ذلیل کر رہے ہیں. وہ تمہیں ذلتوں کے نقشے دکھائیں گے اور تم ان ذلتوں کو اپنے لیے کامیابی سمجھنے لگ جاؤ گے.
بہرحال ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے، گمراہیوں سے نکلنے کا راستہ قرآن ہے۔ صحابہ کو صحابہ قرآن اور قرآن کی عملی تفسیر محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ وہ صحابہ جو دور جہالت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ قوم جو خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا ثواب کا کام سمجھتی تھی، جو شراب کے ڈھول بھر بھر کر پی جایا کرتے تھے اور مست رہا کرتے تھے، اور جو فخر کیا کرتے تھے اس بات پر کہ ہم جنگیں کرنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، اور خود اپنی تعریف یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں جنگ کرنے کے لیے دشمن نہیں ملتے تو ہم اپنے بھائیوں کی ہی گردنیں مارتے ہیں۔ جو اس بات پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے کہ تمہارے اونٹ نے آ کر میرے کنویں سے پانی کیوں پیا، اور اس کے اونٹ کو مار دیتے تھے۔ وہ اونٹ کو مار دیتا تھا، اونٹ کا مالک اس شخص کو قتل کر دیتا تھا جس نے اونٹ کو مارا ہوتا تھا، اور پھر عرصہ دراز تک آپس میں نسل در نسل اس اونٹ کے قتل پر جنگیں چلا کرتی تھی، اور فخر کیا کرتے تھے اس قتل و قتال پر۔ جو گمراہیوں اور ضلالتوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالی نے اسی قوم کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بنا دیا۔ لیکن نسخہ کیمیا قرآن اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث میں کہتے ہیں کہ محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اور ایسا ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم تو خود قرآن پڑھنے والے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے ہیں، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، وہ آگے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن لبید، افسوس ہو تم پر، میں تو تمہیں بہت زیادہ عقل والا، فہم اور فراست والا سمجھتا تھا، کیا تم یہ سوال کر رہے ہو کہ قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا؟ کیا تم دیکھتے نہیں اپنے آس پاس مدینے میں یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی، جن کے پاس تورات اور انجیل موجود ہے، آسمانی کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، حالانکہ وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے بھی پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ کتاب ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ آج وہی حال امت مسلمہ کا ہو گیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کا فہم حاصل نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتے، اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ بے حد ناراض ہو جاتے ہیں اور ڈانٹ کر فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کنٹمپلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میڈیٹیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تدبر کرنا سرسری اعتبار سے سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ لفظ لفظ پر پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ غور کرنا، اور ایک ایک لفظ کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور عمل کرنا، اس کو تدبر کہتے ہیں، غور و فکر کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ حفظ کی انہوں نے، اور 14 سال لگ گئے، اور 14 سال
کے بعد جب انہوں نے سورہ بقرہ حفظ کی تو ایک اونٹ ذبح فرمایا اور اپنے تمام ساتھیوں کو دعوت دی. خوشی کا موقع تھا سورہ بقرہ حفظ کی. آج تو سال 2 سال 3 سال میں مکمل قرآن کریم حفظ ہو جاتا ہے, کیا جاتا ہے, کرایا جاتا ہے. اور ہمارے سامنے عبداللہ ابن عمر ہیں, 14 سال لگا دیے قرآن کو حفظ کرنے میں, قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو, کیونکہ وہ صرف الفاظ کو یاد نہیں کرتے تھے, وہ قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے, اس پر غور کرتے تھے, اس پر تدبر کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے, اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. ایک تابعی فرماتے ہیں, میں نے کئی صحابہ سے پوچھا قرآن کریم کو آپ کیسے سمجھتے تھے, کیسے پڑھتے تھے؟ تو ایک نہیں بلکہ متعدد صحابہ نے یہ کہا کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے, پھر ان پر تدبر کرتے تھے, مذاکرہ کرتے تھے, ان کو یاد کرتے تھے اور اس کی عملی تصویر بننے کی کوشش کرتے تھے, پورا پورا عمل کرتے تھے اس پہ, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے اور 10 آیتیں پکڑتے تھے اور 10 آیتیں یاد کرتے تھے, اس کے مفاہیم کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی سخت حدیث ہے, ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھیں گے, بڑا سجا سجا کر قرآن کو پڑھیں گے, لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا. آج اگر ہمارے گھر میں شادی کے موقع پہ صبح قرآن پڑھا جاتا ہے تو شام کو پھر وہاں بے حیائی کے منظر کیوں سجتے ہیں, وہاں مرد و زن کا اختلاط کیوں ہوتا ہے, وہاں ناچ اور گانے کی محفلوں کو کیوں سجایا جاتا ہے؟ کیا ہمارا بھی وہی حال تو نہیں ہو رہا یہودیوں اور نصرانیوں والا, کہ جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود تو تھی لیکن اس کتاب نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا, کیونکہ وہ تدبر ہی نہیں کیا کرتے تھے, صرف برکت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اور آج ہم نے بھی قرآن کو اپنی مساجد میں, اپنے گھروں میں صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے, کہ نیا مکان بنایا, اس میں داخل ہوئے, ختم قرآن کی مجلس کو سجایا گیا, اس کے بعد نکاح کا موقع آیا کبھی تو نکاح کے موقع پہ تھوڑا سا پڑھ لیا برکت کے لیے, اس کے بعد گھر میں کوئی مرنے لگ گیا تو کہتے ہیں کہ یاسین شریف پڑھ لو, موت آسان ہو جائے گی. اس کے بعد جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو پھر ہم کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں, جمع کرتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. کیا قرآن کریم کو اللہ تعالی نے اسی لیے نازل کیا تھا کہ ہم برکت کے لیے زندگی میں 3-4 موقعوں پر اس کو پڑھیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ جو دل پاک اور صاف ہو, جس دل میں خیر ہو, وہ قرآن کی تعلیم سے, قرآن کی تلاوت سے, قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو پڑھنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا. اور حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں ہی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ رات کو صرف 2 رکعت پڑھتے تھے اور اسی عالم میں صبح فجر کا وقت قریب آ جاتا تھا, صرف 2 رکعت, اور اس میں اندازاً 1 رکعت 2-3-4 گھنٹے کی بھی ہوا کرتی تھی, اور قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے, سیر نہیں ہوتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان نے صرف کہا ہی نہیں کہ خیر اور بھلائی اور پاکی سے جو دل بھرا ہوا ہو وہ قرآن کی تعلیم سے, قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس قول کی عملی خود تفسیر اور تصویر بھی تھے. آج مہینوں گزر جاتے ہیں, ہمارے گھروں میں, ہماری مساجد میں قرآن کریم کے نسخوں پر گرد پڑی ہوتی ہے, مکڑی کے جالے پڑے ہوتے ہیں, ہمیں صاف کرنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے, جیسا سلوک ہم اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ کریں گے, اللہ کے کلام کے ساتھ کریں گے, ویسا ہی سلوک اللہ تعالی ہمارے ساتھ کرے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک تابعی جو ان سے قرآن کی تفسیر پڑھا کرتے تھے، ان کے خادم سے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عمر گھر میں کیا کرتے ہیں، ان کے گھر کے معمولات کیا ہے؟ کہا گھر میں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، نوافل پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اسی میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ جب تنہائیوں میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، خود کو قرآن کی تلاوت میں اور نوافل میں مشغول رکھتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں قرآن کی۔ آج ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، ہم لوگ جب اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں تنہائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے؟ ہمارے ماتھے اللہ تعالی کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں؟ یا آج کا اکثر نوجوان موبائل پہ بے حیائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، یا اور قسم کے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن سے جب تعلق کمزور ہو جائے، قرآن سے تعلق جب ٹوٹ جائے، جب قرآن کو ہم پس پشت ڈال دیں تو پھر ہم کتنے ہی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا لیں، کتنی ہی سیمینار کر لیں، کتنی ہی کوششیں کر لیں، کبھی بھی معاشرہ ڈرگ ایڈکشن سے پاک نہیں ہو پائے گا، برائی سے اور بے رحمی سے پاک نہیں ہو پائے گا۔ قرآن کو خوب سمجھنا ہوگا، خوب پڑھنا ہوگا، اور قرآن کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر عمل کرنا ہوگا، اس کی عملی تفسیر بننا ہوگا، اپنی زندگیوں کو قرآن کے ذریعے سے مزین کرنا ہوگا، خوبصورت بنانا ہوگا، اپنے نفس کا تزکیہ قرآن کے ذریعے سے کرنا ہوگا۔ نفس کا تزکیہ ممکن ہی نہیں کہ جب تک انسان قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہ کر لے، اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق نہ ڈال لے۔ ایک بات پھر سے ذہن نشین کر لیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف سمجھنا اور تدبر نہیں کرنا، بلکہ عمل بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ، اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ نہیں تو وہی ہوگا کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، تدبر کریں، قرآن کی دعوت تو ہم قولی اعتبار سے دیں، لیکن عمل ہمارا قرآن کے خلاف، تو عوام الناس ہمیں دیکھ کر قرآن سے، اسلام سے اور زیادہ دور ہو جائے گی، اور اس کا سارا وبال ہم لوگوں پر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے مفسر صحابہ میں سے، مجاہد رحمت اللہ علیہ وہ تابعی میں ہیں، اور وہ بھی قرآن کے بہت بڑے مفسر جانے اور مانے جاتے ہیں۔ قرآن کی اکثر تفاسیر میں آپ دیکھیں گے وہاں لکھا ہوتا ہے، مجاہد فرماتے ہیں، مجاہد رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن کی تفسیر حضرت ابن عباس سے پڑھی، اور خود کہتے ہیں دورہ تفسیر ابن عباس کے ساتھ میں نے 3 مرتبہ کیا، اور ہر لفظ کا میں مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا تھا۔ ہر آیت کے بعد میں ان کو روکتا تھا اور سوال کرتا تھا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ تڑپ تھی قرآن کو سمجھنے کی، اور پورا پورا عمل بھی کرتے تھے، اور قرآن کی دعوت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی پوری پوری کوشش کی۔ صرف کہا ہی نہیں، کر کے دکھایا۔ تڑپ ایک تھی اندر کہ اللہ کا کلام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ان کو جنتوں میں پہنچانے والا اور جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ اور صحابہ میں کیسی تڑپ تھی، کیسا ذوق اور شوق تھا لوگوں کو قرآن سنانے کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیگر کچھ صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور آپس میں یہ مذاکرہ ہو رہا ہے کہ کاش ایسا ہوتا وہ جو مقام ابراہیم کے پاس کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قرآن سنایا جاتا. عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں میں جا کر سناؤں گا. حضرت ابو بکر نے ان کو منع کیا کہ تم رہنے دو, تم تو ایک سیدھے سادے سے انسان ہو, کوئی خاندانی نسب بھی تمہارا اتنا بڑا نہیں, یہ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے. لیکن انہوں نے مانا نہیں اس بات کو. ان کے پاس گئے, وہاں پر کھڑے ہوئے, سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کی, اور تہیہ یہ کیا کہ جب تک سورہ رحمان میں مکمل ان کو پڑھ کر نہ سناؤں رکوں گا نہیں. وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے. سرداران نے قریش غیظ و غضب میں آ گیا, اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. ان کو مارنا شروع کیا, لہو لہان کر دیا. ان کے چہرے سے خون بہنے لگا ان زخموں سے. لیکن قرآن کریم کی سورہ رحمان کی تلاوت مکمل کی, تب جا کر رکے. واپس آئے, صحابہ نے ان کو اپنی محفل میں بٹھایا, ان کے زخم صاف کرنے لگے, خون صاف کرنے لگے. اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا, تم مت جاؤ. دیکھا انہوں نے تمہیں لہو لوہان کر دیا, زخمی کر دیا, تمہارے چہرے سے خون بہ رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت کو, شجاعت کو اور استقامت کو سلام. کہتے ہیں میں کل پھر سے جاؤں گا اور پھر سے ان کو سورہ رحمان سناؤں گا. تڑپ تھی اندر. آج تو ہم خود نہیں پڑھتے, اگر سنایا بھی جاتا ہے ہمارے دل عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں. قرآن کی تلاوت سن کر ہمارے دل تڑپ نہیں اٹھتے, بلکہ عجیب سی ایک کیفیت ایسی محسوس ہو جاتی ہے کہ کب یہ قرآن کی تلاوت بند کریں. 2 4 5 آیتیں سن لی, اس سے زیادہ آج کا نوجوان سن ہی نہیں پاتا, کیونکہ اپنے قلوب کو, اپنے دلوں کو گندا کر لیا ہے. قرآن کی عظمت ہی دلوں میں باقی نہیں رہی. قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ایک بات یہ بھی لازم ہے کہ ہم قرآن سے بے حد محبت کریں, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں, قرآن کی عظمت کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کی اقوام یہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ جب ایک انسان کھانا کھانے لگتا ہے, ہڈی سے گوشت اتارتا ہے, اپنے دانتوں تلے اس کو دباتا اور چباتا اور پھاڑتا ہے, تو وہ گوشت کوئی مزاحمت نہیں کر پاتا, ریزسٹنس شو نہیں کر پاتا, مقابلہ نہیں کر پاتا. بالکل بے بسی کے عالم میں وہ گوشت ہوتا ہے, یا وہ کھانا ہوتا ہے جس کو وہ بھوکے کھا رہے ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ پر, چاہے قرآن کا ہو حدیث کا ہو, غور کرنے کی, تدبر کرنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے. صرف سطحی اعتبار سے ترجمے کو سمجھنا ہی کافی نہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بھوکے دسترخوان پر جمع ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, دنیا کی اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت دنیا میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری وقت, تمہاری اوقات اتنی ہی ہوگی جیسے کہ سمندر میں جھاگ ہوتی ہے اور اس جھاگ میں جو گھاس کے تنکے ہوتے ہیں, تم ویسے ہی ہو جاؤ گے, بالکل بے وقت اور بے وزن, کیونکہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو گئی ہوگی.
صحابہ نے پوچھا یہ واہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور آخرت سے، موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ دنیا کو انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آخرت کی تیاری کرے، قیامت کے دن کی تیاری کرے۔ لیکن آج ہمارا ہر ایک عمل کس لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ انگریزی یا انگلش آج کی اس وقت کی دنیا کی زبان ہے، یعنی کہ دنیا کو حاصل کرنے کی، دنیا سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی۔ دنیا کی مختلف زبانوں کو سمجھیں، ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن آج انگریزی کو ہم صرف اس وجہ سے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، انگلش سپیکنگ کورسز ہم اٹینڈ کرتے ہیں، ہزاروں اس پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ انگریزی سیکھنے سے ہمیں دنیا حاصل ہو جائے گی۔ قرآن جس کے ذریعے سے ہماری آخرت سجے گی اور ہماری دنیا بھی بنے گی، کیونکہ ایک دم ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گا۔ اس لیے ہم قرآن کی زبان کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتے۔ 10 روپے بھی ہم یا ہمارے والدین اس بات پر خرچ نہیں کرتے کہ ہمارے بچے قرآن کی زبان سیکھ جائیں۔ عربک لینگویج کو کیا ہم سمجھنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ آج کا ہمارے معاشرے کا نوجوان کتنی ہی کتابیں پڑھ لیتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، اپنی راتوں کے آرام کو، اپنی رات کی نیند کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، پھر صبح سویرے اٹھ کر کوچنگ سینٹرز پر پہنچتا ہے، 10 20 30 40 50 ہزار تک خرچ کر دیتا ہے ایک سبجیکٹ پڑھنے پر، کیونکہ دنیا حاصل ہو رہی ہوتی۔ کتابوں کے انبار لگانے والے، ان کو پڑھنے اور سمجھنے والے، کیا افسوس نہیں ہے کہ ایک کتاب آسمان سے جو نازل ہوئی انسانوں کے لیے، اس کو بھی وہ نوجوان پڑھے اور سمجھے، اس پر بھی تدبر کرے، اس پر بھی عمل پیرا ہو۔ اور جب ہم قرآن کریم کو پسے پشت چھوڑ دے تو پھر پڑھ لکھ کر چور ہی بنیں گے، ڈاکو اور لٹیرے ہی بنیں گے۔ کیا آج عوام پریشان نہیں ہے اس بات سے کہ انجینئر لوٹ مار کر رہے ہیں، ڈاکٹر لوٹ مار کر رہے ہیں، وکیل ہمیں لوٹ رہے ہیں؟ آج کا جو سب سے بڑا لوٹ مار کرنے والا طبقہ ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ ان پڑھوں کا طبقہ یا کم پڑھے لکھوں کا طبقہ یا جو مزدوری کرتا ہے، وہ اس اعتبار کی، اس لیول کی لوٹ مار تو نہیں کرتا۔ کروڑوں کے گھوٹالے کون کرتا ہے؟ کروڑوں کے سکیم میں آج ملوث کون ہے؟ چاہے ایمان والے ہو، غیر ایمان والے ہو۔ جو قرآنی تعلیمات سے نابلد ہے، نا آشنا ہے، کیونکہ حرص ہے کہ دل کے اندر زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنی۔ لیکن قرآن کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین پر خرچ کرو، فقراء پر، مساکین پر خرچ کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو اللہ کی راہ میں۔ لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے دور رکھا ہوگا، قرآن کو نہیں سمجھا ہوگا، قرآن کو نہیں پڑھا ہوگا، قرآن پر تدبر نہیں کیا ہوگا، اپنے نفوس کا تزکیہ قرآن سے نہیں کیا۔ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں اپنے نفس کو سنوارنا، اپنے نفس کو دھونا، اپنے نفس کو پاک کرنا برائیوں سے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ان کو ایک نعمت عطا کی۔ اذ بعث فیہم رسولا، ان کے اندر ایک
وہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے، ان کے نفس کو سنوارتا ہے۔ آج اگر ہم نے بہتر مومن بننا ہے، بہتر مسلم بننا ہے اور اپنے معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش بننا ہے، زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی لوگوں تک ہم نے پہنچانی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے ہمیں اللہ تعالی کی رسی کو پکڑنا پڑے گا۔ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا پڑے گا، اور تنہائیاں پاک تبھی ہوں گی جب تنہائیوں میں ہم اپنا تعلق اللہ تعالی سے جوڑیں گے، خوب نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے قرآن کی، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ کر اس پر تدبر کریں گے۔ تدبر اور سمجھ یہ دو الگ لفظ ہیں، صرف سمجھنا ہی کافی نہیں بلکہ سمجھنے کے بعد تدبر بھی کرنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، کنٹمپلیٹ کرنا ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے ایک ایک لفظ پہ۔ صحابہ کی تو ہچکیاں لگ جاتی تھی جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے نسخے ان کے سامنے ہوتے تھے، آنسوؤں سے ان کے ورق تر ہو جایا کرتے تھے، زمین تر ہو جایا کرتی تھی، ایسے آنسو زارو قطار وہ روتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو تہجد پڑھتے، خوب قرآن کی تلاوت کرتے، ان کے مبارک پاؤں پر ورم آ جاتا، سوج جاتے، سویلنگ ہو جاتی تھی پاؤں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کے بھانجے، وہ کہتے ہیں میں کسی کام سے اپنی خالہ کے پاس آیا تو دیکھا حضرت عائشہ جو میری خالہ ہیں وہ اپنے حجرے میں بار بار قرآن کریم کی ایک آیت کو دہرا رہی ہیں نماز میں اور زاروں قطار رو رہی۔ مجھے کچھ کام تھا، لمحہ بھر انتظار کیا، لیکن وہی دیکھا کہ حضرت عائشہ بار بار اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا میں بازار ہو آتا ہوں، تب تک حضرت عائشہ اپنی نماز پڑھ چکی ہوں گی، اس کے بعد میں اپنا کام ان سے بولوں گا جس غرض و غایت کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں بازار سے اپنا کام ختم کر کے آیا، حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا اور دیکھا کہ میری خالہ وہی آیت اس وقت بھی دہرا رہی تھی، بار بار اسی آیت کو پڑھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ آج تو ہم رمضان کے 30 دنوں میں کبھی کبھار 30 کے 30 پارے تلاوت کر کے ختم کر لیتے ہیں، کیا ہمارے دلوں پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کبھی؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کبھی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں مومنین کی تعریف یہ بیان فرما رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کی جاتی تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور جب ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا آج قرآن کی تلاوت سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا ہم عمل پر آمادہ ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قرآن کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے مفاہیم پر تدبر ہی نہیں کرتے۔ تو لہذا اے ایمانی ساتھیو، اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر مومن اور بہتر مسلم بنانا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے،
قرآن پر تدبر کرنے والے بنے اور قرآن پر پورا پورا عمل کرنے والے بنے. ہم جزوی اطاعت والے نہ بنے کہ جہاں پر ہمیں مناسب محسوس ہوتا ہو اپنے نفس کے اعتبار سے، معاشرے میں رائج رواج کے اعتبار سے اس حد تک تو ہم قرآن پہ عمل کریں، لیکن کلی اعتبار سے ہم قرآن پہ عمل کرنے والے نہ بنے تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. کمپلیٹ اوبیڈینس چاہیے اللہ تعالی کو، تب ہی جا کر ہم اس مقام پر پہنچ پائیں گے جس مقام پر اللہ تعالی نے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پہنچایا تھا. دنیا سے شرک کی ظلمتوں کو دور صحابہ نے کیا، لیکن قرآن کے ذریعے سے، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی زبان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی، ان کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.